السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ استغفار پڑھنے سے کون کون سی نعمتیں ملتی ہے؟ استغفار پڑھنے کی فضیلت کیا ہے؟ استغفار پڑھنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کن کن انعامات کا وعدہ فرمایا ہے؟ استغفار پڑھنے پر جن انعامات کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے، آج میں ان انعامات کا ذکر کروں گا۔ ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا، انشاءاللہ اس سے آپ کو کافی فائدہ حاصل ہوگا۔ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ استغفار کی کتنی بڑی فضیلت ہے۔ استغفار پڑھنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو کیا کیا انعامات دینے والے ہیں۔ دیکھیے، میں قرآن کی ایک آیت آپ کے سامنے سنانے جا رہا ہوں، غور سے سنیے گا۔ سورۃ النوح کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کے قول کا ذکر کیا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے قوم سے فرمایا، استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر استغفار پڑھنے پر 6 انعامات کا ذکر کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ استغفار پڑھنے والوں کو 6 انعامات عطا فرمائیں گے۔ ایک انعام کا تعلق آخرت کے ساتھ ہے اور 5 انعامات کا تعلق دنیا کے ساتھ ہے۔ آپ استغفار کرو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو 6 انعامات عطا کریں گے۔ ایک انعام آپ کو آخرت میں دیں گے جو سب سے بڑا انعام ہے، اور وہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخرت کے انعام کو سب سے پہلے ذکر کیا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ دنیا کے اندر مقصد ہمارا صرف آخرت ہونی چاہیے۔ ہم جو بھی عمل کریں، جو بھی کام کریں، آخرت کے لیے کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا اصل گھر اور اصل ٹھکانہ وہی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، دنیا میں استغفار کرو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت میں آپ کی مغفرت فرمائیں گے، آخرت میں آپ کی بخشش ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے راضی ہوں گے، آپ کی گناہوں کی مغفرت ہو جائے گی اور جنت میں آپ کو جو ہے داخل فرمائیں گے۔ تو یہ کتنا بڑا انعام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی مغفرت فرما کر آپ کو جنت میں داخل کرے، دوزخ سے آپ کی حفاظت فرمائے۔ تو یہ کتنا بڑا انعام ہے۔ تو سب سے بڑا انعام یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت میں آپ کی مغفرت فرمائیں گے۔ اور 5 دنیاوی انعام کیا ہے؟ 5 دنیاوی انعام یہ ہے کہ استغفار پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے اوپر موسلا دار بارشیں برسائیں گے۔ نمبر 2، استغفار پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو مال و دولت عطا فرمائیں گے، رزق میں فراوانی ہوگی، وہاں سے رزق عطا کریں گے جہاں سے آپ کا گمان تک نہیں ہوگا۔ اور اسی طرح استغفار پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ تیسرا انعام آپ کو اولاد عطا فرمائیں گے۔ بہت سے لوگوں کی شکایت ہوتی ہے کہ میری اولاد نہیں ہو رہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اولاد عطا نہیں فرما رہے ہیں، تو استغفار کرو۔ استغفار کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ میں آپ کو اولاد عطا کروں گا۔ تو استغفار پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اولاد عطا فرمائیں گے۔ استغفار کی کثرت کرے۔ اور چوتھا انعام، استغفار پڑھنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو جنت باغات عطا فرمائیں گے دنیا میں۔ اور اسی طرح 5واں انعام دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو یہ عطا کریں گے کہ آپ کے لیے نہریں جاری فرمائیں گے۔ تو یہ 5 انعامات اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں آپ کو عطا کریں گے۔ اس لیے استغفار کی کثرت کیا کرے۔ تمام مسائل کا حل استغفار کے اندر ہے۔ ہمیں پانی کی ضرورت ہے، استغفار سے ملتا ہے۔ ہمیں مال کی ضرورت ہے، استغفار سے ملے گا۔ اولاد کی ضرورت ہے، استغفار سے ملے گی۔ اسی طرح جنت باغات کی ضرورت ہے، استغفار سے ملے گی۔ اسی طرح نہروں کی ضرورت ہے، استغفار سے ملے گی۔ تو اس لیے ہم جب تک استغفار پڑھتے رہیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے انعامات سے ہمیں نوازتے رہیں گے۔ ہم استغفار نہیں کریں گے تو ہم ان نعمتوں سے جو ہے محروم ہو جائیں گے۔ تو اس لیے کثرت سے استغفار کیا کرے۔ وہ ایک واقعہ ہے نا، میں اکثر ویڈیو میں جو ہے سناتا رہتا ہوں کہ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ کے پاس ایک آدمی نے شکایت کی کہ قحط سالی ہے، بارش نہیں ہو رہی ہے، کیا کروں؟ تو انہوں نے فرمایا استغفار کرو۔ دوسرا آدمی آیا، انہوں نے شکایت کی کہ رزق و روزی میں جو ہے برکت نہیں ہے، مال و دولت نہیں ہے، مال کی کمی کی شکایت کی، انہوں نے کہا کہ استغفار کرو۔ تیسرا آدمی آیا، انہوں نے اولاد نہ ہونے کی شکایت کی، تو انہوں نے کہا کہ استغفار کرو۔ چوتھا آدمی آیا، اس نے کہا کہ پیداوار کے اندر کمی ہے، یعنی کھیتی باڑی جو وہ کر رہا تھا اس میں آمدنی میں کمی ہے، پیداوار میں کمی ہو رہی ہے، تو انہوں نے کہا کہ استغفار کرو۔ یہ سارے جو ہے چلے گئے، تو
مجلس میں کوئی آدمی بیٹھا ہوا تھا، اس نے حضرت حسن بصری سے کہا کہ یہ کیا مسئلہ ہے کہ آپ نے سب کو ایک ہی جواب دیا کہ استغفار کرو، حالانکہ ہر ایک کی جو ہے مسائل مختلف تھے، تو آپ نے جو ہے سب کو ایک ہی جواب دیا کہ استغفار کرو۔ تو انہوں نے کہا کہ ان سب کا مسئلہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے استغفار سے حل کیا ہے۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا۔ ان سب کے مسائل کا حل اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر استغفار کا بتایا کہ استغفار کرو، یہ سب مسائل حل ہو جائیں گے۔ تو اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے استغفار پڑھنے پر 6 انعامات کا ذکر کیا ہے۔ ایک کا تعلق آخرت کے ساتھ ہے جو سب سے بڑا انعام ہے، اور 5 کا تعلق جو دنیا کے ساتھ ہے۔ تو ہم اور آپ کو چاہیے کہ استغفار کثرت سے پڑھا کرے، اٹھتے بیٹھتے ہر حالت میں استغفار کیا کرے، تاکہ آخرت میں جو اللہ تبارک و تعالی ہماری مغفرت فرمائے، اور دنیا میں جب تک زندہ ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے جو ہے انعامات سے جو ہے نوازے، اور ہمیں اپنے انعامات سے محروم نہ کرے۔ مجھے امید ہے میری باتیں آپ کے سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کیجیے، مجھے اپنے دعاؤں میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔